پاکستان کے آرمی چیفز ایوب خان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر تک، کون تھا سب سے طاقتور، کون تھا سب سے کامیاب؟ پاکستان کی تاریخ میں صرف آرمی چیف تبدیل نہیں ہوتے، کئی بار پورے ملک کی سمت بدل جاتی ہے۔ 1951 میں ایک جنرل نے فوج کی کمان سنبھالی اور چند سال بعد ملک کا صدر بن گیا۔ ایک اور جنرل نے 11 سال حکومت کی۔ ایک جنرل نے دنیا کی سب سے بڑی انسداد دہشت گردی جنگ کی قیادت کی، اور آج پاکستان کی فوج کی قیادت ایک ایسے افسر کے پاس ہے جو ملک کی تاریخ کے صرف دوسرے فیلڈ مارشل ہے۔ سوال یہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بااثر، سب سے طاقتور اور سب سے کامیاب آرمی چیف کون تھا؟ فیلڈ مارشل کا عہدہ کیا ہے؟ پاکستان آرمی میں فیلڈ مارشل سب سے اعلیٰ فوجی رینک ہے۔ یہ جنرل سے بھی بلند عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ اعزاز صرف 2 پاکستانی فوجی رہنماؤں کو ملا ہے، محمد ایوب خان، سید عاصم منیر احمد شاہ۔ 2025 میں عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی، جس کے بعد وہ پاکستان کی تاریخ کے دوسرے پاکستانی فیلڈ مارشل بن گئے۔ بعد ازاں انہیں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر بھی مقرر کیا گیا۔ ایوب خان سب سے طاقتور۔ 1951 جنرل ایوب خان پاکستان آرمی کے سربراہ بنے۔ 1958 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا اور بعد میں صدر پاکستان بن گئے۔ فوج، حکومت اور ریاستی نظام سب ان کی قیادت کے تحت آ گئے۔ اسی لیے بہت سے تاریخ دان انہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور فوجی سربراہ قرار دیتے ہیں۔ موسیٰ خان، خاموش سپاہی۔ جنرل موسیٰ خان کے دور میں 1965 کی جنگ لڑی گئی۔ انہیں ایک پیشہ ور سپاہی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو سیاسی تنازعات سے نسبتاً دور رہے۔ یحییٰ خان، مشکل ترین دور۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سانحہ پیش آیا۔ یہ پاکستان کی عسکری تاریخ کے سب سے مشکل ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ ضیاء الحق، طویل ترین اثرات۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آئے، 11 سال تک پاکستان کے حکمران رہے۔ افغان جنگ، اسلامائزیشن اور سرد جنگ کی سیاست نے انہیں عالمی سطح پر انتہائی اہم شخصیت بنا دیا۔ کئی مبصرین انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ اثرات چھوڑنے والے فوجی حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ پرویز مشرف، عالمی منظرنامے کا آرمی چیف۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اہم اتحادی بنا۔ انہوں نے بھی بطور آرمی چیف اور صدر دونوں حیثیتوں میں ملک کی قیادت کی۔ راحیل شریف، عوامی مقبولیت۔ 2013 سے 2016 کے درمیان جنرل راحیل شریف کا نام عوامی سطح پر غیر معمولی مقبول ہوا۔ آپریشن ضرب عزم اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں نے انہیں عوام میں خاص شہرت دلائی۔ کئی عوامی سرویز اور میڈیا مباحثوں میں ان کا نام مقبول ترین آرمی چیفز میں شمار کیا گیا۔ قمر جاوید باجوہ، طویل ترین چیف۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 مدتوں تک بطور آرمی چیف خدمات انجام دیں۔ ان کے دور میں افغانستان سے امریکی انخلاء، علاقائی سفارتداری اور داخلی سیاسی کشیدگی جیسے اہم واقعات رونما ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، موجودہ دور۔ 2022 میں جنرل عاصم منیر نے پاکستان آرمی کی کمان سنبھالی۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ SSG میں خدمات انجام دے چکے تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے، ISI کے سربراہ بھی رہے، یعنی پاکستان کی عسکری تاریخ میں چند ایسے افسران میں شامل تھے جنہیں آپریشنل اور انٹیلیجنس دونوں شعبوں کا وسیع تجربہ حاصل تھا۔ 2025 میں انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی، جو تقریباً 6 دہائیوں بعد کسی پاکستانی فوجی افسر کو دی گئی۔ وہ اس وقت پاکستان آرمی کے سربراہ ہے اور ساتھ ہی پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہے۔ تو سب سے کامیاب کون؟ عوامی رائے۔ عوامی سطح پر مختلف نام سامنے آتے ہیں۔ راحیل شریف، دہشت گردی کے خلاف آپریشنز۔ پرویز مشرف، عالمی سطح پر اثر و رسوخ۔ ضیاء الحق، طویل دور اقتدار۔ ایوب خان،
रियासती ताकत और माशी दौर। आसिम मुनीर, मौजूदा दौर, फील्ड मार्शल का एजाज। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन, बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार उमूमन अय्यूब खान को सबसे ताकतवर फौजी हुक्मरानों में शुमार करते हैं। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को आलमी सियासत पर असरअंदाज होने वाले फौजी रहनुमा समझते हैं। आसिम मुनीर को मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सबसे बाअसर अस्करी शख्सियत करार देते हैं। पाकिस्तान की तारीख में हर आर्मी चीफ ने एक मुख्तलिफ दौर देखा। किसी ने जंग लड़ी, किसी ने इक़्तिदार संभाला, किसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत की और किसी ने फौजी इदारों की जदीद कारी पर तवज्जो दी। ये फैसला कि सबसे कामयाब कौन था, शायद तारीख कभी मुत्तफ़िक होकर न दे सके, लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है कि अय्यूब खान से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक हर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की तारीख पर अपने नक़ूश ज़रूर छोड़े हैं। अगर आप पाकिस्तान आर्मी, SSG, कौमी हीरोज़ और तारीख़ी वाक़यात पर मज़ीद मुस्तनद डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।